السلام علیکم۔ دلچسپ حقائق کی نئی سیریز میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو چین کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ چین کا سرکاری نام عوامی جمہوریہ چین ہے اور یہ مشرقی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 36,96,118 مربع میل ہے اور اس کی آبادی 1.4 ارب ہے اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اس کی زبان چائنی ہے اور اس میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں جن میں روایتی عقائد، بدھ مت، عیسائیت، اسلام اور داؤزم شامل ہیں۔ چین کی کرنسی رنمنبی ہے اور چین کے متعدد علاقے جیوگرافک علاقے ہیں۔ اس کے دو خود مختار علاقے بھی ہیں جن میں ہانگ کانگ اور مکاؤ شامل ہیں۔ ملک کے شمال میں منگولیا کی سرحد ہے، شمال مشرق میں روس اور شمالی کوریا اور بحیرہ زر ہیں، اور مشرق میں مشرقی بحیرہ چین، جنوب مشرق میں بحیرہ جنوبی چین، ویتنام، لاؤس اور برما شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت، بھوٹان اور نیپال جنوب میں واقع ہے۔ جنوب مغرب میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد ملتی ہے اور اس کے علاوہ تاجکستان اور کرغزستان کی سرحدیں بھی چین سے ملتی ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین 1949 میں آزاد ہوا۔ اس وقت چین عالمی معیشت پر تیزی سے چھا رہا ہے۔ عالمی کساد بازاری میں ہر ملک بحران کا شکار ہے، لیکن چین اور برازیل واحد ممالک ہیں جن کی ترقی پر عالمی کساد بازاری کا فرق نہیں پڑا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں چین کی مصنوعات استعمال نہ ہو رہی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چین کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ماؤ تنگ کو جدید چین کا بانی شمار کیا جاتا ہے۔ چین کو ترقی دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چین کے لوگوں کو افیون اور ہیروئن کے نشے کی لت مبتلا تھے، لیکن ماؤ تنگ نے اپنی قوم یہ لت چھڑوا کر اسے دنیا کی ایک محنتی قوم بنا دیا۔ ماؤ تنگ نے تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ کے دوران اپنی قوم کو ہدایت کی تھی کہ وہ لانگ مارچ کے دوران چنے اور گرم پانی ساتھ رکھیں۔ چنے تھوڑے سے کھانے سے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی اور گرم پانی آپ کو پیٹ کی بیماریوں سے بچائے گا۔ آج بھی چینی قوم گرم پانی استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم صحت مند اور توانا ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی نے بیجنگ میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر رکھا ہے جہاں پارٹی کے اراکین کو متعلقہ شعبوں میں وزیر مشیر بنانے اور چین کے لیے نئی قیادت تیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ نہ ہو تو اسے وزیر یا مشیر کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ چین کے آنے والے صدر کو 5 سال پہلے ہی صدر بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ چین کے رہنما ماؤ تنگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انگلش جاننے کے باوجود اس نے پوری زندگی کبھی انگریزی نہیں بولی۔ یہاں تک کہ اسے انگریزی میں لطیفہ بھی سنایا جاتا تو وہ اس وقت تک ہنستا نہیں تھا جب تک اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ چین کے تمام لوگ بشمول افسران، مزدور سب مل کر ایک ہی جیسا کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ چینی مصنوعات بھی لے آتے ہیں تاکہ دنیا کو چین کی مصنوعات سے متعارف کرایا جا سکے۔ چین میں چوری کی سزا موت ہے۔ چور کو سر پر گولی مار دی جاتی ہے اور گولی کا معاوضہ اس کے ورثاء جب تک نہ دیں لاش نہیں لے جا سکتے۔ چینی لوگوں کا قول ہے کہ اگر آپ 1 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو مکئی لگاؤ، اگر تم 10 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ، اور اگر تم صدیوں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی تربیت کرو اور تعلیم دو۔ ایوب خان کے دور میں وہاں کے آرڈیننس کمپلیکس کی تعمیر کی گئی تو چین کے ایک وفد نے دورہ کیا اور انہوں نے دورے کے دوران عمارت کو ٹپکتے ہوئے پایا۔ میزبان نے معذرت خوانا رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ عمارت ابھی نئی نہیں بنی ہے، اسی لیے ٹپک رہی ہے۔ تو چین کے ایک رکن نے ہنستے ہوئے کہا کہ شروع میں ہماری عمارتیں بھی ٹپکتی تھیں، لیکن ہم نے ایک ٹھیکیدار کو گولی مار دی، اس کے بعد چھت نہیں ہوئی اور پرانی کبھی نہیں ٹپکتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے کرپٹ لوگوں کا خاتمہ کیا۔ چین کے 97% نوجوان چین میں ہی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں چین کا تعلیمی نظام اور تعلیمی اخراجات دنیا میں سب سے کم ہیں۔ چین میں اس وقت 50,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، صرف 35,000 شنگھائی میں ہیں۔ چین کے لوگ دیوار چین کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی جنگ مسلط ہوئی تو ہم خود دیوار چین بن جائیں گے۔
چین کے لوگ سپر پاور بننا پسند نہیں کرتے، ان کی بس صرف ایک یہی خواہش ہے کہ ہم خوشحال اور پرامن قوم رہیں۔ چین کے سربراہان اور وزراء چینی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ صرف ایک ترجمان دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سربراہ کوئی قابل اعتراض بات کرے تو ترجمان اس کا ترجمہ نہیں کرتا۔ چین کے لوگوں کا احتجاج کا طریقہ بہت منفرد ہے، جس میں وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ ہماری طرح سارے کام چھوڑ کر نہیں بیٹھتے۔